شمالی وزیرستان دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام، 3 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق فورسز نے 24 اکتوبر کو وزیرستان کے علاقے جھالر میں دہشتگردی کے بڑے حملے کو ناکام بنایا۔ شرپسندوں نے جوانوں پر فائرنگ کر دی۔ اہلکاروں کی جوابی فائرنگ میں فتنہ الخوارج کے 3 دہشتگرد ہلاک ہو گئے۔ یہاں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کی موجودگی اور خودکش گاڑی تیار کرنے کی مصدقہ اطلاع تھی۔ فورسز نے خودکش حملے کے لیے تیار کی جانے والی گاڑی کو تباہ کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وفاق سے 550 ارب روپے کی ادائیگی، NFC اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ سہیل آفریدی کا خیبر میں جرگے سے خطاب، کہا کہ ہم امن میں ریاست پاکستان کا ساتھ دیں گے اور اس کے لیے سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ مستقبل میں خطے سے متعلق کوئی بھی فیصلہ صوبائی حکومت اور KP کے منتخب نمائندوں کی مشاورت کے بغیر نہ کیا جائے۔ کوئی کام کیے ہوں تو دکھتے ہیں اور بہت سو کو دکھتے ہیں، وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا ایکس پر بیان میں مخالفین پر طنز لکھا۔ خود کی کوئی کارکردگی نہ بتا پانے والے ہم پر تنقید کرتے ہیں۔ پنجاب میں سرکاری اسکول، سڑکوں کی بحالی اور اسپتال بن رہے ہیں۔ چیلنج ہے، اگر کسی کی کوئی کارکردگی ہے تو دکھاؤ اور بتاؤ۔ کراچی میں SIU کی زیر حراست تشدد سے جاں بحق نوجوان کی موت کی وجہ کیمیکل ایگزامینیشن کے بعد معلوم ہو سکے گی۔ کیس میں پیش رفت، مقدمے میں نامزد 2 پولیس اہلکار گرفتار۔ DIG جنوبی کے مطابق FIR میں نامزد 2 اہلکاروں ASI عابد شاہ اور کانسٹیبل آصف علی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ضرورت پڑی تو کیس کو دفعہ 302 یعنی ارادتاً قتل میں تبدیل کیا جائے گا اور مزید SIU اہلکار ملوث ہوئے تو انہیں بھی گرفتار کریں گے۔ ایڈیشنل IG کراچی کی ایک بار پھر عرفان پر تشدد کی تردید، کہا کہ SIU کی زیر حراست مرنے والے لڑکے عرفان کے جسم پر کوئی نشانات نہیں تھے۔ یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ یہ لڑکے دیکھے گئے تھے موبائل فون کی تصویریں نکالتے ہوئے، انٹیلیجنس ٹیم نے پھر ان کو پکڑا۔ اگر انہوں نے کوئی کوتاہی کی ہے they will be taken to the task، قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ SIU کی حراست میں نوجوان کی ہلاکت، تشدد کے بجائے قتل خطا کا مقدمہ لواحقین کے بجائے سرکار کی مدیت میں درج۔ صدر تھانے میں درج FIR کے مطابق پولیس پارٹی نے عرفان اور ساتھیوں کو مشتبہ جان کر حراست میں لیا۔ انٹیروگیشن کے دوران عرفان بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ مقدمے میں 2 ASI اور 4 اہلکار نامزد۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی زیر حراست تشدد سے مرنے والے عرفان کا مقدمہ سرکار کی مدیت میں قتل خطا کی دفعات کے تحت درج۔ لواحقین کے 7 گھنٹے بعد پولیس سے مذاکرات کامیاب، احتجاجی دھرنا ختم۔ ورثہ عرفان کی میت آبائی شہر بہاولپور لے کر روانہ ہو گئے۔ سوراب گوٹ عیدی سینٹر کے سامنے طویل تعطل کے بعد ٹریفک کی روانی بحال۔ نوجوان کی ہلاکت پر شہریوں کا اظہار مذمت، کہا کہ پولیس گردی نہیں چلے گی۔ بیچارہ معصوم لڑکا تھا، اس کا کیا قصور تھا؟ اس کے ساتھ انہی کالی بھیڑوں نے تھانے کے اندر تشدد کر کے اس بیچارے کو جان سے مار ڈالا۔ یہ صرف ان اہلکاروں کے ساتھ کارروائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اعلیٰ حکام سے ہماری درخواست ہے کہ پوری ٹیم کے خلاف ان کو ایکشن لینا چاہیے اس بار۔ یہ اس کو جو مارا گیا یہ غلط مارا گیا ہے، ناجائز مارا گیا ہے۔ اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے پولیس کو۔ آئندہ کچھ لوگ بھی ہوں گے اس کو بھی یہ چیز لگے گی کہ یہ غلط ہوا ہے، لیکن جو بھی ہوا ہے غلط۔ PIA کا برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشنز، وزیر ایویشن نے آپریشن بحالی کا افتتاح کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر اور دیگر آفیشلز کی تقریب میں شرکت۔ وزیر ایویشن نے کہا کہ یہ کامیابی موجودہ حکومت کی ترجیحات کی درستی کا نتیجہ ہے۔ جب ہماری ایئر لائن پر پابندی لگی تو ملک کا امیج خراب ہوا۔ برطانیہ یورپ میں سفارتکاروں نے پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا۔ عورت کی رضامندی کے بغیر عدالت خلا نہیں دے سکتی، سپریم کورٹ کا گھریلو تشدد اور عورت کو نکاح ختم کرنے کے حق سے متعلق اہم فیصلہ جاری۔ پشاور ہائی کورٹ اور فیملی کورٹ کا فیصلہ کالعدم۔ فیصلے کے مطابق تشدد کے لیے جسمانی زخم شرط نہیں، بلکہ ظلم ہر ایسے رویے پر مشتمل ہے جو عورت کو دکھ، مایوسی اور اعتماد کی کمی سے دوچار کرے۔ اگر اثرات تکلیف دہ اور شدید ہوں اور ازدواجی زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے تو یہ ظلم کہلائے گا۔ جسٹس عائشہ ملک نے 17 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا کریکس ایریا کے فارورڈ پوسٹ کا دورہ۔ ISPR کے مطابق ایڈمرل نوید اشرف نے آپریشنل تیاریوں، جنگی صلاحیتوں کا جائزہ لیا۔ پاک میرینز میں جدید 2400 DT ہوور کرافٹ شامل، روایتی کشتیاں جن علاقوں میں نہیں جا سکتی وہاں ہوور کرافٹ بآسانی متحرک رہیں گے۔ نیول چیف نے کہا کہ سرکریک سے جیوانی تک اپنی بحری حدود کا دفاع جانتے ہیں۔ پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیت ہماری قوم کے بلند حوصلے کی طرح مضبوط ہے۔ سمندر سے ساحل تک ہمارا دفاعی نظام ناقابل